معتبر مستند مہمان جو اسٹیج پر ہیں، شری جوہر سرکار صاحب IAS ممبر آف پارلیمنٹ، جناب نور الاسلام صاحب فاؤنڈر جنرل سیکرٹری عالمین مشن، سعید عالم صاحب، قمر پرواز صاحب، شہاب الدین صاحب، جاوید اختر صاحب IAS، میرے ساتھی نعیم انیس صاحب، ڈاکٹر نعیم انیس صاحب، نظر الاسلام صاحب، نقیب جلسہ شبد الصالحین صاحب، اور محترم خواتین و حضرات، وہ چونکہ بہت تاخیر ہو گئی ہے ہمارے جلسے کے شروع ہونے میں، لہٰذا میں آپ کا بالکل وقت لینا نہیں چاہتا، اس لیے کہ ہم لوگ سب جس کے لیے انتظار کر رہے تھے کہ ان کی بہت ہی پرمغز تقریر ہم سنیں گے، وہ جوہر سرکار صاحب ہیں، نور الاسلام صاحب ہیں، کیسے ان کا جرنی شروع سے ابھی تک جو چلے تھے کیسے یہاں تک پہنچے، اور ان سے کیا میسج ہم لے کے جائیں گے، یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ایسی شخصیتیں بار بار نہیں ملتی۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جاوید اختر صاحب سے شکایتاً عرض کر رہا تھا کہ بہت زمانے کی کوششوں کے بعد میری بازیافت آپ تک پہنچی ہے، چونکہ وہ اتنے مصروف رہے، لیبر کمشنر IAS آفیسر ہیں، تو چہرے چاہ کے بھی وقت نہیں دے پاتے تھے، تو میں نے پرانے حوالے دیے، جب اسی تھا پارک اسٹریٹ میں یا بنیا پور میں، تو WFMD کا پروگرام جو پارک سرکس میں ہوتا تھا تو میری ملاقات اس میں ہوتی تھی، اس لیے کہ اس میں گورنمنٹ آف ویسٹ بنگال کا پروگرام تھا، چیف منسٹر آف ویسٹ بنگال اس میں رہتے تھے، لیکن مسلم انسٹیٹیوٹ میں آنے کے بعد شاید جاوید بھائی یہ پہلی ملاقات آپ سے ہے، تو آپ کو تو اس کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا، وہ بعد میں بتائیں گے آپ کو۔ بہرحال یہ بہت تاخیر ہو گئی ہمارے پروگرام میں، لیکن ایک بات بتا دیں آپ کو کہ یہ نیشنل ایجوکیشن ڈے کا یہ پروگرام کوئی آج ہم نیا نہیں بنا رہے ہیں، 2008 سے گورنمنٹ آف انڈیا نے مولانا آزاد ابوالکلام آزاد صاحب کے اس یوم ولادت کو نیشنل ایجوکیشن ڈے ڈکلیئر کیا ہے، 2008 سے یہ چل رہا ہے۔ ابھی ہمارے جوہر سرکار صاحب بتا رہے تھے کہ جس طرح سے جوہر آج کا نیشنل ایجوکیشن ڈے کا آبزروینس ہونا چاہیے تھا اس طریقے سے نہیں ہو پا رہا، کتنی کمی ہمارے اندر ہے اور کتنے ہم بحث ہو گئے ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اتنی بڑی شخصیت جو اوور 10 ایئرس ہی واز دی آرکیٹیکٹ آف دا انڈین ایجوکیشن سسٹم فرام 1947 ٹو 1958، ٹھیک ہے، جن کی پیدائش مکہ میں ہوئی، سعودی عرب میں ہوئی 1888 میں، اس کے بعد پھر 1890 میں ان کے والد کلکتہ لے کے چلے آئے مائیگریٹ کر کے، 1912 میں انہوں نے الہلال نکالا، 1916 میں انہوں نے البلاغ نکالا، اس کے بعد ان کو مختلف جیلوں کا سفر کرنا پڑا۔ ان کی کتنی باتیں کی جائیں، جب وہ ایجوکیشن منسٹر تھے تو آپ دیکھیں کہ کتنی نئی نئی یونیورسٹی گرانٹس کمیشن ان کی دین ہے، IIT ان کی دین ہے، IIS ان کی دین ہے، آپ اکیڈمک میں آئیے، اکیڈمیز میں آئیے تو آپ کو ساہتیہ کلا اکیڈمی ہے، آپ انڈین کلچرل ایسوسیشن میں منظر جاوید صاحب بتا رہے تھے، تو یہ بہت سارے خدمات ہیں ان کے، پر ایک مفکر ہے، ایک شاعر ہے، ایک ادیب ہے، ایک پولیٹیشین ہے۔ ترجمان القرآن آپ پڑھیے تو آپ کو مولانا آزاد نظر آئیں گے، غبار خاطر پڑھیے تو مولانا آزاد نظر آئیں گے، ٹھیک ہے، انڈیا ونس فریڈم آپ پڑھیے تو آپ کو مولانا آزاد نظر آئیں گے، لیکن وہ مولانا جو ہم سے گم ہو چکے ہیں، جن کو ہم تلاش نہیں کر پا رہے ہیں، وہ مشن، وہ میسج، وہ ویژن جو مولانا آزاد دینا چاہ رہے تھے، اس کی سیکھ بہت ضروری ہے، اور اسی سیکھ کی طرف جاتے ہوئے ہم نے کوشش کرتے ہوئے ایسے چنندہ لوگوں کو جن کو پانا بھی بہت مشکل ہے، ان کی بڑی مصروفیات ہیں، تو ان کو میں نے کوشش کی اور وہاں تک پہنچنے کی کوشش کی کہ ان کو ہم حاصل کر سکیں۔ جوہر سرکار صاحب جن کا ایک ایسا تعلق ہے، جو ابھی میں شہاب الدین صاحب سے بات کر رہا تھا، میں ان کا انٹروڈکشن دے رہا تھا کہ وہ کمیشن ٹیکس میں تھے، تو بتا رہے ہیں شہاب الدین صاحب کہ اس وقت کمشنر کمیشن ٹیکس جوہر سرکار صاحب تھے، تو ان کی پرانی ملاقات لوٹ کے آ گئی۔ جوہر سرکار صاحب ممبر آف پارلیمنٹ ہے، میری بہت خوشی، جب ان کو ممبر آف پارلیمنٹ بنایا گیا تو میں دل سے بہت خوش ہوا، اس لیے کہ میں نے ان کو بہت بار سنا تھا، ان کو یوٹیوب پہ سنا ہے، ان کے اسپیچز سنے ہیں، ان کے رائٹنگز کو میں نے پڑھا ہے، لیکن جوہر سرکار صاحب کو میں نے پہلی بار جو ایک دم سامنا سامنی سنا تھا، وہ جادو پور یونیورسٹی میں مسلم انسٹیٹیوٹ کا ایک سیمینار تھا، جس میں ڈاکٹر حامد انصاری فارمر وائس پریزیڈنٹ آف انڈیا آئے ہوئے تھے،
میں نے جوہر سرکار صاحب کو سنا تھا. میں تو شروع سے ہی ان کا فین رہا. میں جب اسکول میں پڑھتا تھا, کالج میں پڑھتا تھا, یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, میں جب سروس کرتا تھا, تو ایسی شخصیتیں جب آپ کے درمیان ہوں اور جو وہ کہیں وہ موتی ہے, گوہر ہیں جو آپ کے لیے ہے, آپ اس کو لیجئے, ان پر عمل کیجئے, ان کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اقبال نے اسی لیے سر نور الاسلام صاحب جب الامین مشن کی شروعات ہو رہی تھی, آپ کو شاید یاد ہے یا نہیں یہ بات, بیگ بگان میں وہ رمضان کا زمانہ تھا اور میٹنگ ہوئی تھی. دیٹ واز یور فرسٹ میٹنگ ان کلکٹا اینڈ آئی واز ان دا میٹنگ وتھ مسیور رحمان. رمضان کا زمانہ تھا, موڑھی اور بتاشا سے ہم نے روزہ افطار بھی کیا تھا. تو میں اس زمانے سے نور الاسلام صاحب کو جانتا ہوں, بہت خدمات ہیں ان کے. الامین مشن کے بارے میں تو آپ اگر کھولیے گا, یوٹیوب کھولیے, گوگلس میں جائیے تو الامین مشن ہی چھایا ہوا ہے. کاش کہ ہم ان کے نقش قدم پر چل کر مسلم انسٹیٹیوٹ کو بھی اس طرح بنانے کی کوشش کرتے. تو میں نے اسی لیے اسی سیکھ اور اسی کھوج میں ایسی شخصیتوں کو جو ہمارے جواہر پارے ہیں, جو آج ہمارے سامنے موجود ہیں. میر کا شعر ہے کہ مت سہل جانو پھرتا ہے فلک برسوں, تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. تو ایسے انسان جو آپ کے سامنے ہیں, میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا چونکہ ہم خود تاخیر سے چل رہے ہیں. میں چاہوں گا اور آپ تمام لوگ چاہیں گے کہ ایسے مہمان جو آپ کے سامنے موجود ہیں, ان سے آپ ان کی باتیں سنیں اور جو انہوں نے بتایا ہے اس کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. کیسے اس کو آگے ہم اپنا لاہے عمل بنا سکتے ہیں, اس کے مشن پر چل سکتے ہیں, اتنی ویژن ہم تیار کر سکتے ہیں. تو یہ بہت ضروری چیز ہے. میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. میں اپنے تمام معزز مہمانوں کا دل سے خیر مقدم کرتا ہوں, سواگت کرتا ہوں, استقبال کرتا ہوں. اور تمام حاضرین جو خواتین و حضرات کی شکل, میرے تمام اسٹوڈنٹس یہاں ہیں, میرے کلیگس جتنے ہیں ایگزیکٹو کمیٹی کے, تمام دوسرے صاحبان جو یہاں ہمارے کچھ لائف ممبر ہیں, کچھ میرے ویل وشرس ہیں, وہ سارے لوگ جو آئے ہیں, میں تمام لوگوں کا دل سے خیر مقدم کرتا ہوں. اور امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ جلسہ ایک بہت تھاٹ پرووکنگ جلسہ ہوگا, جس سے ایک بہت بڑا ویژن ہم لے کے یہاں سے اتریں گے. بہت شکریہ آپ کا. خدا حافظ.